زندگی کا مقصد تیری بندگی بنا دے، میری زندگی کا مقصد تیری بندگی بنا دے، مجھے بندگی سکھا کر میری زندگی بنا دے، تیری معرفت کا دریا میرے دل میں موجزن ہو، تیری معرفت کا دریا میرے دل میں موجزن ہو، تو سبیل اس کی مولا کوئی قدرتی بنا دے، تو سبیل اس کی مولا کوئی قدرتی بنا دے، یہ ظلمتوں کی دنیا یا روشنی کا ہے، ظلمتوں کی دنیا یا روشنی کا ہے، میرے قلب کے اندھیروں کو تو روشنی بنا دے، میرے قلب کے اندھیروں کو تو روشنی بنا دے، تیرے نام کی وہ لذت میرے قلب کو عطا ہو، تیرے نام کی وہ لذت میرے قلب کو عطا ہو، جو کہ دل کی بے حسی میں ذرا بے قری بنا دے، جو کہ دل کی بے حسی میں ذرا بے قری بنا دے، مجھے بندگی سکھا کر میری زندگی بنا دے، رہے یاد تیری ہر دم، رہے درد عشق پہ ہم، رہے یاد تیری ہر دم، رہے درد عشق پہ ہم، میرے قلب مضطرب کو ذرا صحیح بنا دے، میرے قلب مضطرب کو ذرا صحیح بنا دے، تیرا فیض معرفت ہو میری شاعری سے جاری، تیرا فیض معرفت ہو میری شاعری
مجھے بندگی سکھا کر میری زندگی بنا دے ہے دعا شعیب میری مجھے درد وہ عطا ہے دعا شعیب میری مجھے درد وہ عطا کہ غموں کو دل کے سارے وہ خوشی میری بنا دے کہ غموں کو دل کے سارے وہ خوشی میری بنا دے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يفرح إليه أن يموت في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس وقت آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس کے اندر ایمان کی حلاوت کا بیان ہے. دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا مزہ ہوتا ہے، کھانے کی بہت ساری چیزوں کا مزہ، دیکھنے کی چیزوں کا مزہ، سننے کی چیزوں کا مزہ اور چھونے اور پکڑنے کی چیزوں کا مزہ. یہ چیزیں ہم جانتے بھی ہیں اور روزانہ ان چیزوں سے ہم لطف بھی اٹھاتے ہیں، کھا کر لطف اٹھاتے ہیں، دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں، کچھ چیزیں سن کر لطف اور لذت اٹھاتے ہیں. یہ روزانہ کا سلسلہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محسوس چیزوں کے اندر لذت اور حلاوت رکھی ہے، اسی طریقے پر اللہ نے دین کے بہت سارے کاموں میں بلکہ سبھی کاموں میں، عبادت میں، ذکر میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ان سب چیزوں کے اندر بھی اللہ نے حلاوت اور مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے. لیکن بیشتر لوگ ان لذتوں سے واقف نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں مزہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کھانے کی چیز میں تو مزہ ہے، اس لیے کھانے کی چیز کی طرف لپکتے اسے حاصل کرنے کی فکر کرتے، اندر سے طلب بھی پیدا ہوتی ہے. میں بریانی کھاؤں،
گوشت کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، قورمہ کھاؤ، فلاں قسم کا میٹھا کھاؤ، یہ اندر سے طلب بھی پیدا ہوگی۔ یہ طلب کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر مزہ ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو دیکھنے سے مزہ لیتا ہے انسان، اس لیے اس کی طرف بھی اتفاق کرتا ہے اور اس کو بھی حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ نے جو مزہ اور لذت چیزوں کے اندر رکھی ہے، اس میں بعض حلال ہے اور بعض حرام ہے۔ بعض چیزوں سے لطف اٹھانا اور ان کا مزہ حاصل کرنا حلال ہے، جائز ہے، لیکن بعض چیزوں کا مزہ لینا حرام بھی ہے۔ جیسے ہم حرام گوشت کھانے تو حرام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں مزہ ہو، کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو اس میں لطف آتا ہو۔ شراب پینے والے شراب پیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو مزہ آتا ہو، لیکن یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو دنیا میں جو چیزوں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، ان میں بعض لذتیں حرام ہیں اور بعض لذتیں جائز ہیں۔ بتانا اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے اندر لذت موجود ہے، تو ہمارا دل ادھر مائل ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر میں اور طلب میں لگ جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ ایمان کا مزہ کیا ہے، ہم لوگوں کو اس کی خبر نہیں کہ نماز کا مزہ کیا ہے، ذکر کا مزہ کیا ہے، تلاوت کا مزہ کیا ہے، اللہ کی طرف رخ کرنے کا مزہ کیا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے، اللہ کے خوف کا مزہ کیا ہے، توکل کا مزہ کیا ہے، اعتماد اللہ کا مزہ کیا ہے، شکر کا مزہ کیا ہے، صبر کا مزہ کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے، اور یہ تمام لذتیں حلال ہیں۔ دنیا کی لذتوں میں حلال بھی ہے، حرام بھی، لیکن ان چیزوں میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ حلالی حلال، مفیدی مفید۔ دیکھیے، ایک تو حلال و حرام کا فرق آئے گا دنیا کی لذتوں میں، اور دوسرا مفید اور غیر مفید کا بھی ایک سوال پیدا ہوگا۔ دنیا میں بعض چیزوں میں لذت ہے لیکن فائدہ نہیں۔ بہت سے ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں، بھائی یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، حلال ہے وہ جائز ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی طبیعت کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو لذتیں ہیں ان میں ایک تو یہ فرق ہے کہ کچھ جائز ہے اور کچھ ناجائز۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ان میں سے کچھ مفید ہے اور کچھ مضر اور نقصان دہ بھی ہے۔ لیکن ان لذتوں کے اندر نہ حلال و حرام کا کوئی فرق ہے، نہ مفید اور غیر مفید کا، یہ تو مفید ہی مفید ہے انسان کو۔ بتانا یہ ہے کہ ان چیزوں کی لذت سے ہم ناواقف ہیں۔ اگر ہمیں ان کا پتہ چلے تو ہم اس کی طرف لگتے ہوئے حاصل کرنے کی فکر کریں گے، جستجو کریں گے، اس کے پیچھے اپنا کچھ وقت لگائیں گے، رات میں بھی اٹھنا ہو تو اٹھیں گے، دن میں بھی قربانی دینا ہو تو قربانی دیں گے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی نوبت آئے تو پیسہ بھی خرچ کریں گے، اگر سفر کرنے کی ضرورت ہوگی تو سفر بھی کر کے جائیں گے۔ جیسے آدمی کو دیکھا ہے ہم لوگوں نے کہ بعض چیزیں کھانے کے لیے سفر کرتے ہیں، فلاں جگہ بہت اچھی یہ ملتی ہے، فلاں جگہ کی مچھلی بڑی اچھی ہوتی ہے، فلاں جگہ کا فلاں ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، فلاں جگہ کا فلاں ہوٹل والا بہت اچھا یہ بناتا ہے۔ لوگ سفر کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں،
باقاعدہ وقت نکالتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر اس لطف کو اور لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہوا بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہے اس کے اندر لذت، اور ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے کیوں خامخواہ جائیں گے ادھر؟ معلوم ہوگا تب نہ جائے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے نماز میں کیا مزہ، ذکر میں کیا مزہ، ایمان میں کیا مزہ، اللہ کے عشق و محبت میں کیا مزہ، اللہ سے خوف رکھنے میں کیا مزہ، توکل کے اندر کیا مزہ، صبر و شکر میں کیا مزہ، یہ چیزیں جب معلوم ہی نہیں ہے تو آدمی لپک کر جائے گا کیوں؟ معلوم ہوا کہ ہماری بیماری اور روگ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں۔ اس لیے میں نے آج ایک حدیث آپ کو سنائی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے مزے کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر سچا کون ہے، جانکار کون ہے؟ جو آپ جانتے تھے اس کو آپ نے بیان کیا، اور جو بیان کیا وہ سچ بیان کروایا۔ دنیا والے لوگ کچھ چیزوں کے اندر دھوکہ بھی دیتے، ہوٹل والے آپ کو دھوکہ دے سکتے، کچھ اور لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے کہ بھائی ہمارے یہاں بڑا ٹیسٹی کھانا ملتا ہے، لیکن جب آپ کھانے کے لیے وہاں پر گئے تو ٹیسٹی نہیں تھا، ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کو ایسا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی تو سچے ہی سچے ہیں، اللہ سچا ہی سچا ہے، اس لیے جو کچھ اللہ کے نبی نے بتایا وہ سب بالکل حق پر مبنی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اس پر یقین آ جائے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ایمان میں بھی مزہ ہوتا ہے، تو اگر یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو ہم اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سلاسل من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر وہ تین باتیں ہوتی ہیں اس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ دیکھو یہاں پر ذکر ہے حلاوت الایمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس کے اوپر باب باندھا ہے، تو یہی باب ہے باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کا بیان۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حلاوت ایک مستقل چیز ہے۔ امام بخاری کتاب لکھ رہے ہیں، اور عام طور پر جب کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ بحث بہت آتی رہتی ہے کہ اس کے اندر مرجیہ کا رد ہے، اس کے اندر معتزلہ کا رد ہے، اس کے اندر فلاں کا رد ہے، اس کے اندر خوارج کا رد ہے۔ بھائی رد ہو کہ نہ ہو، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، پیغام اللہ کے نبی کا امام بخاری ہم کو دے رہے ہیں، اور مستقل کتاب الایمان میں باب قائم کر کے دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کا بیان۔ امام بخاری کے نزدیک کتنی اہمیت ہوگی اس کی، تبھی تو انہوں نے اس بات کو قائم کیا۔ پھر حضرات صوفیہ کو مستقل طور پر اس کے بارے میں بتاتے ہی رہتے ہیں، معلوم ہوا محدثین بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو صوفیاء کرام ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت ایک چیز ہے۔ محدثین اس کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس کی شرح لکھتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو کھولتے ہیں، اس کے معنی کی تشریح کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب لوگ اس بات کو مانتے تھے، اور ان کو وہ چیز حاصل بھی ہوگی ضرور جنہوں نے ان چیزوں کی تشریح کی کہ وہ حلاوت ایمان کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، اس کو جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھا۔ لیکن آپ عام طور پر غور کر کے دیکھ لیجیے کہ لوگوں کو ایمان کا مزہ کہاں معلوم ہے۔ ایمان کا مزہ اعمال سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اس حدیث پاک کے اندر تین اہم اعمال کا ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔
اس کو تو میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت مجھے اس بات کی طرف زیادہ آپ کی توجہ مرکوز کرانا ہے کہ ہم پہلے سمجھ لیں اور مان لیں اور دل میں بٹھا لیں اور اچھی طرح اتار لیں کہ بھئی ایمان کے بھی مزے ہوتے ہیں، اعمال کا بھی مزہ ہوتا ہے، ذکر و تلاوت کا بھی مزہ ہوتا ہے، عشق خداوندی کا بھی مزہ ہوتا ہے، یہ اعمال جو باطنی اعمال ہے ان کا مزہ بھی ہوتا ہے، جو ظاہری اعمال ہے ان کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر آدمی کو مزہ معلوم نہ ہو تو جیسے میں نے کہا کہ لبک تک نہیں جاتا، مزہ معلوم ہوتا ہے تب جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، تو اس ذکر میں بعض جگہ پر یوں فرمایا گیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، جو پھل پھلاریاں رکھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں مشتبہاً غیر متشابہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مشتبہ ہوں گے یعنی مشابہ ہوں گے، جیسے ہم نے دنیا میں دیکھا تھا ویسے ہی ہوں گے، غیر متشابہ لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں فرق ہوگا۔ متشابہ کے معنی ہے ظاہر کے اندر دیکھیں تو وہ دنیا کے اندر جیسے پھل ہم نے دیکھے تھے ویسے ہی ہوں گے۔ غیر متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اس کو کھائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ اور ہے۔ علماء نے یہاں پر بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے پھلوں کی طرح جنت کے پھل کیوں بنائے دیکھنے میں، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ اور ہے، ان کا مزہ کچھ اور ہے۔ یہ دنیا میں جو پھل آپ کھاتے ہیں ویسا پھل وہ نہیں ہوگا، ان کا مزہ تو کچھ اور ہوگا۔ جنت ہی کچھ اور ہے، وہاں کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہاں کی لذتیں ہی کچھ اور ہیں، وہ چیز ہی کچھ اور ہے نرالی۔ تو چیزیں دیگرست، جنت تو کچھ اور ہی چیز کا نام ہے۔ ہم نے یہاں آم کھایا، ہم نے سمجھا کہ وہاں کے ایسے ہی آم میرے گھر نہیں، یہ دنیا کا آم ہے، اس کی لذت فانی ہے، وہ جنت ہے، جنت کا مزہ نرالا اور اس کی لذت باقی و دائم۔ تو یہاں نکتہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جنت کے پھل دنیا کے پھل کے جیسے ظاہر میں کیوں وہاں اللہ نے رکھے ہیں، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل اور ہی چیزیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ اور حکمت علماء یہ بتاتے ہیں تاکہ انسان وہاں ان کو حاصل کرنے کے لیے لپٹے۔ اسے دنیا میں دیکھا ہے نا، عام بولتے ہیں سب لوگ متوجہ ہوتے ہیں، یہ پھل وہ پھل ارے یہ کھایا تھا کیا مزیدار ہے، کیا مزیدار ہے، وہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ وہاں ویسے ہی پھل دکھائے گا تاکہ انسان ان کی طرف لپٹے۔ اگر وہاں کے ڈیزائن ہی کچھ اور ہوتے، وہاں کے پھلوں کا نقشہ ہی دنیا کے پھلوں سے بالکل الگ ہوتا تو شاید آدمی ادھر جانے میں ذرا رک کے جاتا، ارے پتہ نہیں کیسا ہوگا، نئی چیز آئے گی تو آپ کیا کرتے ہیں، سوچ کے جاتے نہیں جاتے، ذرا رکتے ہیں، ایسا رکھ کے دیکھتے ہیں، کھاتے بھی نہیں پہلے، آہستہ سے نکال کے ایسا رکھ کے دیکھتے ہیں، پھر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کی طبیعت لپک کے نہیں جاتی ادھر۔ تو اللہ نے انسانوں کو، جنتیوں کو ادھر لپک کر جانے کے لیے ایسا رکھ دیا کہ ظاہر میں دنیا کے پھلوں کی طرح نظر آئے گے۔ اب یہ سمجھ کر کہ یہ آم ہے، یہ جام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آدمی لپک کر جائے گا اور کھائے گا، جب کھاتے ہی اسے پتا چلے گا یہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہے، غیر متشابہ۔ میں اس سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو انسان جانتا ہے وہ اللہ پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک نکتہ یہ یاد آ گیا جو علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے پھلوں کو اللہ نے دنیا کے پھلوں کے مشابہ کیوں بنایا، مشتبہاً کیوں بنایا؟ وجہ یہ ہے تاکہ
انسان چونکہ ان کو پہلے سے جانتا ہے لپک کر اس کی طرف جائے. اسی طرح بھائیوں اگر ہمیں دنیا میں یہ لذت معلوم ہو جائے لپک لپک کے اتر جائے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے پڑھنے والے پڑھانے والے جاننے والے یہ الفاظ پڑھتے تو ہیں لیکن الفاظ کے پڑھنے سے حقیقت تو نہیں ملتی. اگر کوئی آدمی روزانہ برفی 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 کا سبق پڑھا ہے کبھی برفی کھا کے نہ دیکھے آم کا بہت سبق پڑھا ہے لیکن کبھی آم کو چکھ کے نہ دیکھے کبھی کوئی اور میٹھا اور بڑا عظیم کوئی پھل اس کے اوپر تقریریں کرے لیکن کبھی چکھ کے نہ دیکھے تو کیا اس کو مزہ آ سکتا ہے؟ آج ہم سب لوگوں کا حال یہی ہو گیا کہ ہم نماز کے بارے میں گفتگو روزے کے بارے میں گفتگو ایمان کے بارے میں گفتگو تلاوت کے بارے میں گفتگو ذکر کے بارے میں گفتگو تو کرتے ہیں لیکن اس کو حاصل کر کے اپنے اندر اس کا مزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے. اسی آج میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں طلباء کو بھی پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی کہ ہم ان چیزوں کا مزہ لینے کی فکر کریں. جب یہ مزہ دل کو لگ جائے گا تو پھر آپ کو کوئی چھوڑوانا بھی چاہے تو آپ چھوڑنے تیار نہیں ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز کے لیے اٹھنے ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے ہی نہیں ہوتا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں لیکن تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہی نہیں. بہت کوشش کرتا ہوں پڑھوں لیکن طبیعت اندر سے بالکل آمادہ نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کے لیے ذکر کرنے کے لیے تہجد پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کچھ آمادگی نہیں ہوتی. بھائیو سوچو آمادگی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے سامنے بریانی کی ڈش رکھی ہو اگر آپ کی طبیعت ادھر لپک کے نہیں جا رہی ہے تو مطلب ہے کہ آپ بیمار ہیں. اچھے آدمی کی طبیعت لپکتی ہے نہیں لپکتی؟ بریانی رکھی ہو طبیعت بالکل ہے ہو اچھی ہو حشاش ہو طبیعت میں کچھ بھی فرق نہ ہو بریانی کی ڈش لائی جائے اور پیش بھی کی جائے جناب آئیے گا آپ کے لیے ہی بنا کے لایا ہو نہیں بھائی اٹھاؤ کیسے میری طبیعت آواز نہیں اٹھاؤ لے جاؤ آپ کہیں گے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے طبیعت خراب ہو گئی. ایک آدمی کو آپ نے میٹھا لا کر دیا بڑی محنت سے بنایا لا کر دیا تو وہ چکتا ہے اور کہتا ہے اٹھتا ہی آ رہی ہے لے جاؤ میرے سامنے سے اس کا نام بھی لے لو میرے ساتھ مجھے تو اگر ایک دو چمچے کھا لوں گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کس کی طبیعت کے اندر فرق آ گیا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے. اگر طبیعت صحیح ہوتی تو طے کیوں طبیعت صحیح ہوتی تو متری کیوں طبیعت صحیح ہوتی تو آمادگی کیوں معلوم ہوتا ہے طبیعت کا فرق ہے. بھائیو بالکل کسی طریقے پر سمجھو کہ اگر ہمیں ایمان کا مزہ نہیں معلوم ہو رہا ہے تلاوت کا مزہ نہیں آ رہا ہے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے اور تلاوت کرنے پر دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ بھاگ رہا ہے ذکر کرنے کہا جائے تو دل طبیعت بالکل آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ ہماری طبیعت روحانی کے اندر فرق آ گیا. جیسے یہاں ظاہری طبیعت میں فرق آ گیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باطنی طبیعت خراب ہے روحانی طبیعت میں فرق آ گیا ہے. اس روحانی طبیعت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ٹھیک نہیں کرے گا جو ہی رہے گا مر جائے گا. جیسے نہیں کھائے گا تب تک نہیں کھائے گا نہیں کھائے گا نہیں کھائے گا نہیں کھائے گا تک دن مر جائے گا. یہ ظاہر مر جائے گا اور وہ باطن مر جائے گا. یہ جسمن مر جائے گا وہ روحن مر جائے گا یعنی اس کی روح تباہ ہو جائے گا. لہذا ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے. اب آپ کو
سمجھ میں یہ بھی آیا ہوگا کہ اس مضمون کی اس دور میں اور ہمارے لیے کس قدر ضرورت ہے. گویا ہم سب کے سب مریض بن گئے تھے. جیسے اگر مثال میں نے دے دی، بریانی آئے، طبیعت کھانے کو آمادہ نہ ہو، میٹھا دیا جائے تو کڑوا لگنے لگے، تو جیسے اس آدمی کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دوا کی شدید ضرورت ہے، اسی طریقے پر ہم سب لوگوں کو بھی اس مضمون کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہماری طبیعت بھی روحانی اعتبار سے ذکر کے لیے آمادہ نہیں، نماز کے لیے آمادہ نہیں، لمبا سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، لمبا رکوع کرنے کے لیے آمادہ نہیں، تلاوت کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے آمادہ نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، جھٹپٹی نماز پڑھ کر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کو زبردستی کر کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، 2-4 رکعت پڑھ کر وہ بھی الٹی سیدھی، الٹا سیدھا سجدہ، جلدی سے جلدی مسجد کے باہر بھاگ جانا چاہتا ہے. کیا مطلب نکل آیا؟ طبیعت روحانی فرق میں فرق آ گیا ہے، خراب ہو گئی. اس لیے بھائیوں توجہ کرو اپنی اپنی طبیعت کو ادھر. کچھ امراض وہ ہوتے ہیں جو کسی میں ہوتے ہیں، اور کچھ امراض وہ ہوتے ہیں جو پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں. جیسے بعض موسم آتے ہیں تو اس کے اندر ہر آدمی بیمار ہو جاتا ہے. جیسے آج کل موسم چل رہا ہے تو جدھر دیکھو ادھر طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں. بعض لوگ بتا رہے تھے کہ آشو چشم آ رہا ہے. ایک صاحب مجھ کو بتا رہے تھے ہمارے گھر کے تمام لوگوں کو آشو چشم آ گیا، جس کی وجہ سے سب آنکھ بند کر کے گھر پہ بیٹھے. تو کبھی بیماری جو ہے نا ایسی ہوتی ہے پھیلتی چلی جاتی ہے. متعدی بیماری، یہ بھی ایسے ہی متعدی بیماری ہے کہ ہم سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہو. نماز کا مزہ نہیں، ذکر کا مزہ نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت ذکر میں مزہ نہیں آتا، کیا کروں؟ تو حضرت نے جملہ فرمایا تھا، ذکر میں مزہ آئے تو غذا سمجھ کر کرو، اور اگر مزہ نہ آئے تو دوا سمجھ کر کرو. ذکر میں مزہ آئے تو غذا سمجھ کر کرو، گویا کہ بریانی کھا رہے ہو، قورمہ پلاؤ کھا رہے ہو. اور اگر ذکر میں مزہ نہ آئے تو سمجھو یہی ذکر میرے لیے دوا ہے. اس میں بھی اشارہ ہے، یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت کے اس جملے میں اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو ذکر میں مزہ نہیں آتا ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ان کو دوا کی ضرورت ہے. ورنہ دوا کیوں بولتے ہیں؟ دوا اسی کو تو کھلائی جاتی ہے نا جو آدمی بیمار ہو. اگر طبیعت اچھی ہے تو مزہ آئے گا، مزہ آئے گا تو وہ غذا ہے. مزہ نہیں آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ وہ دوا کھانے کے لیے دوا اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ دوا ایسی ہے جو کبھی غذا بھی بن جاتی ہے، کبھی دوا بھی بن جاتی ہے. اگر ذکر میں مزہ نہ آئے تب بھی کرتے رہو، تب بھی کرتے رہو، ایک دن مزہ آ جائے. اگر آپ کہیں کوئی اور دوا کھاؤں تو نہیں، یہ دوا بھی ہے اور یہ غذا بھی ہے. جب تک آدمی کو مزہ نہ آئے ذکر کرتا رہے، وہ اس کے لیے دوا کا کام کرتی رہے. اور جب مزہ آ جائے تو پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے کہ بھائی میں تو اچھا ہو گیا چھوڑ دیا تو پھر کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد غذا کے طور پر کرنا ہے. جیسے بعض حلوے ہم نے دیکھے حکیم لوگ حلوے بناتے، طبیعت خراب ہے حلوہ کھاؤ، طبیعت اچھی ہو گئی تب بھی حلوہ کھاؤ. جب تک طبیعت خراب تھی تو وہ دوا کا کام کرتا رہا حلوہ، اور جب طبیعت اچھی ہو گئی تو وہ غذا بن گیا حلوہ. بالکل اسی طریقے پر اللہ کا ذکر اور اس میں تلاوت بھی داخل ہے.
اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ آج ہم اس سلسلے میں بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دینی کاموں میں، دینی عبادتوں میں، اسلامی چیزوں میں لذت اور مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کی طرف توجہ دے کر اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارا یہ سوال کہ ایمانی حلاوت جس کا ذکر اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا؟ وہی طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور تین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کروائی۔ آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات یہ آدمی میں پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی وہ محبت نہ ہو، کسی چیز کے اندر اسے وہ دلچسپی نہ ہو، اللہ میں اور اللہ کے رسول میں جو دلچسپی، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت، وہ اس کے دل میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ۔ قرآن کریم کے اندر تو آیت کے اندر یوں فرمایا گیا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اور تمہاری اولاد وہ تمہیں خدا کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارے بھائی بہن وہ تم کو تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، تمہاری بیویاں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تم کو محبوب ہیں، اور تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، یہ سب تم کو بہت اچھی لگتی ہیں، اللہ سے زیادہ پیاری ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، مال دولت سے زیادہ، مکان دکان سے زیادہ، تجارت و تجارت کی چیزوں سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہو۔ اگر ایسی محبت دل میں نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں انتظار کرو، تمہارے اوپر خدا کا عذاب آ سکتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا قرآن کی آیتوں میں بڑی سخت آیت یہ ہے جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ہم غور کر لیں اپنے حالات پر، کیا ایسی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو کیا ہم وہاں اپنے دل کی بات چھوڑنے تیار ہیں، مال چھوڑنے تیار ہیں، اور چیزیں چھوڑنے تیار ہیں؟ آج تو ایسا حال ہے کہ مال کا مسئلہ آ گیا تو لوگ لوگوں کی کھال بھی نکالنے تیار ہیں، لیکن اپنا مال چھوڑنے تیار نہیں، اپنا نہیں غیر کا، اپنا ہے اپنا نہ چھوڑے تو کوئی مظاہرہ بھی نہیں، ٹھیک ہے آدمی اپنا مال کو لے لے، لیکن اپنا نہیں غیر کا مال لینے کے لیے اس کی کھال اٹھا لینے کے لیے تیار ہے۔ اسے اللہ بولو، رسول بولو، کچھ بھی بولو، دین کا نام لو، شریعت کا نام لو، دلائل پیش کر دو، لیکن مال کا ایسا سکہ اس کے دل دماغ کے اوپر ہوتا ہے
کہ اس کی وجہ سے وہ مال کو دولت کو چھوڑنا بالکل نہیں چاہتا. بہت سارے لوگ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے، اپنے بھائیوں کو لے لیتے، اپنی بہنوں کو لے لیتے، جن جن کو دینا ہے ان کو لے لیتے. اب اس کے اوپر انہیں اللہ کے احکام سناؤ، قرآن کی آیتیں سناؤ، لیکن کچھ اثر نہیں. بس سب کا مال خود ہڑپ کر لینا چاہتے. حالانکہ بزرگوں نے تو عجیب عجیب حالات لکھے ہیں بزرگوں کے. کسی کا مال لینے کے سلسلے میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی کے انتقال کے وقت کے قریب عیادت کے لیے گئے اور نظر کا عالم تھا، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بزرگ بھی گئے اور بیٹھے. اس کے کچھ ہی دیر کے بعد روح قبض ہو گئی. روح قبض ہو گئی. وہ جو چراغ چل رہا تھا ان بزرگ نے اس چراغ کو بجھا دیا اور باہر نکل آئے. تو کہنے کے عجیب آدمی ہے، اور دو چار چراغ اور زیادہ جلانے کی ضرورت تھی. بولا ہے روح قبض ہو گئی ہے اور چراغ جلانا تھا، لیکن یہ کیسے آدمی ہے کہ چراغ دے کر کے باہر نکل گئے. لوگوں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، جب تک ان کی روح موجود تھی یہ مال ان کا تھا، یہ چراغ ان کے مال سے جل رہا تھا. لیکن جب روح نکل گئی تو اب یہ گھر بھی ان کا نہیں رہا، یہ چیزیں بھی ان کی نہیں رہی، یہ چراغ بھی ان کا نہیں رہا، یہ تیل بھی ان کا نہیں رہا. اس لیے اب وہ تیل ان کے ورثہ کی اجازت کے بغیر جلانا حرام. اس لیے میں نے بجھا لیا اور باہر نکل گیا. بتایا رہا ہوں کہ اتنی احتیاط وہ لوگ کر دیتے، لیکن اب تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا مال حرام کر لیتا ہے. یہ بتا رہا تھا. اب دیکھو، ایک طرف اللہ کی بات، رسول کی بات، ایک طرف مال دولت، دونوں میں سے کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ پیمانہ ہے محبت کو جانچنے کا کہ تمہارے دلوں کے اندر خدا کی محبت زیادہ ہے، خدا کے رسول کی محبت زیادہ ہے، یہ تمہارے ذاتوں کی محبت زیادہ ہے، تمہارے نفسوں کی محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے، یا مال و دولت کی محبت زیادہ ہے. اس کو پرکھنے کے لیے معیار یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو. تو اب ہم پڑھ کے دیکھیں، ہم ایسے موقع پر کسی بات کو ترجیح دیتے. اگر ہم خدا اور خدا کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہو، چاہے جی مانے کہ نہ مانے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے. اور اگر جی چاہتا ہے لیکن وہاں اللہ کا قانون دوسرا ہے تو ہم اپنے جی پر عمل کر لیتے. جی چاہتا ہے دیکھو دیکھ لیا، جی چاہتا ہے کھاؤ کھا لیا، جی چاہتا ہے فلاں چیز سنو تو سن لیا، جی چاہنے لگا فلاں کام کرو تو کر لیا. جبکہ اسے معلوم ہے کہ خدا ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتے ہیں، اس کے اندر گناہ کبیرہ ہے. یہ دیکھنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، یہ بولنا جائز نہیں، یہ سننا جائز نہیں، یہ حرکت جائز نہیں. پھر بھی ایک آدمی محض اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ آدمی اپنے نفس کو خدا اور خدا کے رسول پر ترجیح دے رہا. یہ ہے پرکھنے کا آلہ. بہرحال ایک بات میں نے آج عرض کی آپ کے سامنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اس کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت انسان کو ملتی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صرف سن کر نہ جائیے، اپنے آپ کو کوشش میں لگائیے، کوشش کیجیے کہ وہ چیز ہم کو مل جائے. جیسے کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی نے تو جو کہا وہ سچ کہا. معلوم ہوا کہ ایک مزہ ہے، وہ مزہ کیا ہے ہمیں معلوم ہو جائے. اس کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے. اس میں ایک بات بتا دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ پیدا کرو اپنے دلوں میں. اس کی کوشش ہو. جب اس کوشش میں کامیاب ہوں گے تو ایک بات حاصل ہوگی اور کچھ نہ کچھ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر دوسری بات پیدا ہوگی تو اور کچھ مزہ آنا شروع ہو جائے گا.
تیسری بات بھی مل جائے گی تو ایمان کا پورا مزہ ملنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے دلوں کو ایمانی لذت اور حلاوت نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال